اور یہ اعلانیہ ان کا نام لے کر تراویح پڑھتے ہی نہیں۔ کوئی زیادہ بات کرے تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت شروع کی تھی اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ تو سوال یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قوانین نافذ کیے تھے، پھر ان کو بھی نہ اپناؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر یہی باتیں کرنی ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت عثمان کے پاس آئی، حضرت عثمان غنی کی خلافت حضرت علی کے پاس آئی، تو پھر آپ وہ بھی نہ مانو، چلی آ تو رہی ہے نا اوپر سے۔ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں جو اتفاق ہے تراویح پر، اس مسلمانوں کے اتفاق کو توڑنا اور انتشار کی طرف لے جانا، یہ وہ کام ہے۔ اور ایک وہ دوسرے بھی نکل آئے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہے تو صحیح مگر 8 ہے۔ اب ہم کہاں جائیں؟ اب اگر بات نہیں کرتے تو وہ کہتے جی پتہ ہی نہیں، وہی نہ کچھ ہوندہ تو جواب نہ دیتے سانو لو، اور اگر جواب دیں تو پھر وہ اپنی غلط بات کی طرف رجوع کرنے کی بجائے پھر الزام دے دیں گے میں جی مولویاں دی کیڑے دی بنی ہے، پھر یہ چکر چل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جس بات پر اتفاق ہو جائے، صحابہ کرام مجتہدین مطلق ہیں، علماء کرام، اور مجتہدین کو اختیار ہوتا ہے، اور سوائے صحابہ کے کوئی مجتہد مطلق نہیں ہے۔ ان کے بعد مجتہدین جو ہمارے ائمہ ہیں 4 وہ ہیں، لیکن صحابہ کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر نے، جب حضرت عمر نے، جب حضرت عثمان نے، جب حضرت علی نے، جب حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت امیر معاویہ نے، حضرت حسین نے، تمام صحابہ کرام نے 20 پڑھی ہیں، اور خلفائے راشدین کے دور میں 20 پڑھائی گئی ہیں۔ آج تک مکہ اور مدینہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، تو پھر آج کوئی ان صحابہ سے نعوذ باللہ اماموں سے زیادہ بڑا عالم آ گیا ہے وہ جو کہتے ہیں اب 8 پڑھنی ہے، تم ان کے بھی امام ہو گئے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی عمومی جو عوام یا مسلمانوں میں جو بات ہو اس کو کانٹ چھانٹ کرنا جس سے مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا ہو جائے، یہ غلط ہے۔ لہذا تراویح ہے اور 20 ہے۔ اب دیکھیے جی ترجمہ، آیت نمبر 183، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کا انکار کرنے والا جو شخص یہ کہتا ہے کہ روزے رکھنا جی بھوکھوں کا کام ہے، اعلانیہ انکار کرتا ہے، یہ کفر ہے۔ جس طریقے سے تم سے پہلے روزوں پر لوگوں پر روزے فرض تھے، جی صفحہ نمبر 37 ہے۔ اگلی آیت میں کہا کہ روزوں کے دن جو ہے، روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں جی، یعنی 29 یا 30۔ ہمارے ہاں نہ 28 ہوتے ہیں نہ 31 ہوتے ہیں چاند میں۔ جو شخص تم میں سے بیمار ہو، سفر میں ہو، دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار کرے، بیمار کے میں نے وضاحت کر دی، ڈاکٹر کہے یا واقعتاً اتنا بیمار ہو، اور اگر یہ پہلے کے احکامات ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھے لیکن رکھے نہیں، یہ اس وقت کے لیے حکم ہے، اب کے لیے نہیں۔ یاد وہ روزوں کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے۔ کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے؟ یہ فقہائے کرام نے لکھا ہے۔ مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ فدیہ دے گا، فدیہ یہی کہا گیا نا، 1 تو 1.25 کلو اس کی قیمت، یعنی 2 ٹائم کا کھانا، 2 ٹائم کا کھانا۔ اگر جس نے روزے نہیں رکھے شرعی طور پر، اور وہ نیت کرتا ہے کہ آئندہ بھی بیماری اس قدر ہے کہ میں نہ صحت یاب ہوں گا نہ روزے رکھوں گا،
وہ فدیہ دے گے، تو جو فدیہ دے گا وہ کسی عالم کو دے یا طلباء کو دے تو وہ معاوضے میں نہ دے، یعنی فدیے کے اگر 500 400 دیتا ہے وہ ایک دن کا، یہ ذہن میں رہے ایک دن کا 2 ٹائم کا کھانا ہے نا اس حساب سے، تو وہ یہ کہے کہ جی چلو میرا فدیہ بھی ہو گیا، مولوی صاحب کی تنخواہ میں سے بھی 500 کاٹے جائیں گے، تنخواہ بنا کے دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے فطرانہ جو دیتے ہیں وہ مولوی صاحب کی تنخواہ میں وضع کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر ویسے وہ اب مولوی صاحب کو غریب سمجھ کر ضرورت مند سمجھ کر دیتا ہے، وہ نیت نہیں کرتا تو پھر درست ہے، یعنی زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے مولوی صاحب کو اور کہتا ہے کہ میری زکوٰۃ بھی گئی اور مولوی صاحب اس مرتبہ جو تنخواہ ہے نا آپ کی 10,000 وہ نہیں ملے گی، اب غلط ہے، سمجھ آئیے۔ لیکن اگر وہ 10,000 تنخواہ کے بھی دے اور ویسے خدمت کے طور پر وہ کرنا چاہے کہ بھی ضرورت مند ہے غریب ہے، وہ درست ہے۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، یعنی اگر 200 بنتا ہے وہ 400 دے دے تو یہ بھی درست ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بعد میں ٹھیک ہو گیا تو روزے بھی رکھ لوں گا، تو پھر جب جو اس نے فدیہ دیا ہے وہ ایک قسم کا صدقہ ہو جائے گا، وہ خیرات ہو جائے گی۔ اگلی آیت نمبر 185 جی، یہ روزوں کا مہینہ ہے جی، پورا رمضان۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے جس پر آپ غور کریں گے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اور جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ فا پس من، جو کوئی شاہدہ موجود ہو، حاضر ہو، من سے کم، تم میں سے، الشہر مہینہ، یہی مہینہ جو چل رہا ہے، کون سا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فلیصم، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فا پس لام کا معنی یہاں چاہیے، یصم روزہ رکھے۔ جو شخص رمضان شریف کو پالے وہ پورے مہینے روزہ رکھے، یہ نہیں کہا کہ 3 روزے رکھے، اب یہ فرضی روزوں کی بات ہے۔ آگے کہا کہ اگر وہ سفر میں ہے، سفر 48 میل پرانے جو فقہا نے لکھا ہے، آج کل تقریباً 90 کلومیٹر، وہ سفر وہ سائیکل پر کرتا ہے، موٹر سائیکل پر کرتا ہے، کسی ذریعے سے بھی کرتا ہے، اور وہ روزہ خود خوشی سے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اور اگر نہ رکھے سفر کی وجہ سے تو اس پر وہ روزہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ جب وہ واپس آ جائے گا تو وہ جو روزے رہ گئے ہیں وہ دوبارہ روزہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے خواتین کے معاملات بھی ہیں، اور یہ اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، احسان کا بدلہ کہ اللہ نے آپ کو حضور کی امت میں سے بنایا ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کا بدلہ بھی ہے، لہٰذا روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے۔ آج تو یہیں تک، باقی پھر آگے چلیں گے۔